بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو روزوں کے حوالے سے بھی خصوصیت حاصل ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے مہینے کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کا ذکر فرمایا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور بخاری شریف اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان ہی میں ملک الموت کو دی جاتی ہے، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس روایت کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ میں نقل فرمایا ہے۔ ایک خصوصیت ماہ شعبان کی یہ بھی ہے بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور لوگوں کی موت کا فیصلہ بھی تحریر میں لایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس مہینے میں موت کا فیصلہ تحریر فرماتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس حالت میں اجل آئے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسے مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میں حالت روزہ سے ہوں۔